اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 20ویں سپارے کی ابتدا میں سورہ نمل کی خوبصورت آیات ہم پڑھ رہے تھے، جس میں بہت ہی پراثر انداز میں انسان کے اپنے نفس اور کائنات میں پیش آنے والے مظاہر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تعارف، انسان پر اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا احساس دلایا گیا، رب العالمین کی قدرتوں کی طرف اشارے، سوال پر سوال کر کے انسانوں کے دلوں میں گویا بات اتار دی گئی۔ اسی سلسلے کی آخری نشانی، آخری سوال دیکھیے آیت 64، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سوال کے لیے جس طرح پچھلی آیات میں چل رہا تھا، من کون ہے، یبدأ الخلق، بدأ ابتدا کرنا، شروع کرنا، کچھ نہیں ہو اور اس کو شروع کرنا، تو یبدأ الخلق ابتدا کی، کون ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم پھر یعیدہ اعادہ پلٹ کرانا، یعیدہ بار بار پیدا کرتا ہے، اعادہ کرتا ہے، دوبارہ خلق کرتا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے، اور یرزقکم آ رہا ہے تم کو رزق دیتا ہے، ہم سب سے خطاب ہو رہا ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، یا پھر سوال کہ کیا الہ ہے، کوئی معبود ہے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ۔ قل کہہ دیجئے، ہاتو لے آؤ، پیش کرو، برہانکم، برہان کے معنی ہوتے دلیل، کوئی پروف، دلیل لے کر آؤ، کم تمہاری، قل ہاتو برہانکم، تمہاری کوئی دلیل لاؤ، یعنی اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو تو اس کے شریک ہونے کی کوئی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اس آیت کی ابتدا دیکھیے، سوال امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو پیدا کرتا ہے، پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ اعادہ کرتا ہے۔ اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں توحید کی، اللہ تعالیٰ ہی کے الہ واحد ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، اور آخرت کی بھی۔ یوں تو ہر شے ہی اس کی خلق ہے، اور ہر شے اس کی خلق ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی، اس کی قدرت و عظمت کی ایک بڑی نشانی، سائن، ایک آیا ہے۔ لیکن یہاں پہ جس طرح ساتھ ہی اس کے آگے رزق کی بات بھی آ رہی ہے کہ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خلق کی بات خاص طور پر یہاں زندگی کی ہو رہی ہے، ابتدائے حیات کی بھی ہو سکتی ہے، زندہ مخلوق کی بات ہو رہی ہے، انسان جیسی اشرف المخلوقات کی تخلیق کے علاوہ حیوانات و نباتات کی لاکھوں انواع و اقسام کا، اور اس کے علاوہ بھی یعنی لاکھوں، تو ہم کہہ رہے ہیں لاکھوں سے بھی بہت پتہ نہیں کتنی زیادہ ہیں، انسان کی معلومات اس کے بارے میں مسلسل بڑھتی رہتی ہیں، نئی نئی اسپیشیز کا پتہ چلتا رہتا ہے، اس میں سے ایک ایک خلق کا اپنا ایک مقام ہے، خاص کام ہے، ان کی پیدائش، ان کی بقا کے انتظامات جو کائنات میں ہیں ان پر غور کریں تو دہریوں کے سارے فلسفے دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ مشرکانہ عقیدے تو اس کے آگے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے، عقیدے لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور ذرا سا غور کریں تو بالکل جیسے نان سینس ہے وہ عقیدے تو، لیکن دہریے بھی جو بات کہتے ہوں کوئی وہ فلسفہ ٹھہر نہیں سکتا ان کا، اگر اسی خلق پر ہی اللہ تعالیٰ کے غور کر لیں کہ کس طرح پیدا کی گئی، کس طرح ان کے انتظامات ہیں، کیا پورا نظام کس طرح ایک ساتھ چل رہا ہے، ان سب پہ اگر غور کریں، اور پھر اعادہ کرنے، دوبارہ پیدا کرنے کا اعجاز بھی ہمارے سامنے روزانہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ فال اور اسپرنگ میں دیکھے، خزاں اور بہار میں کس طرح سے ایک بارش آ کے بالکل مردہ گھاس کو دوبارہ سے زندہ کر دے، وہ جو زندگی کا اس طرح سے پیدا ہونا، دوبارہ پیدا ہونا، پھر انہی کے لیے پھر ایک اور زبردست نظام کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا، اس پہ انسان غور کر کے دیکھے کون ہے جو رزق عطا کر رہا ہے تم کو، بلکہ ساری مخلوقات کو رزق پہنچانے کا۔ اور رزق ہے تو صرف فوڈ ہی نہیں ہوتا، ہر چیز ہی جو ان کی ضرورت کی ہو، ہر مخلوق کی ضرورتیں سوچیں کتنی ایک دوسرے سے مختلف، ذوق مختلف، پسند مختلف، اور ہر ایک کے لیے ان کی پسند کا، ان کی ضرورت کے مطابق رزق کا مہیا کیا جانا،
زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے ایک ذرا سے کیڑے کو کون ہے جو رزق پہنچاتا ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں بلو ویل جیسے جائنٹ کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ یہاں پھر خاص خطاب ہم سے بھی ہے، وَمَن يَرْزُقُكُمْ آ رہے ہیں کہ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ کون رزق دیتا ہے تم کو جو آسمان اور زمین سے۔ آسمان سے اور زمین سے کہنے کا مطلب بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کیا کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ جو ایسے مزیدار ذائقوں کا ہم لطف اٹھاتے ہیں، جو غذا سال ہر سال سے دن اور رات اپنے جسم کو فراہم کر رہے ہیں، اپنی ساری ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے کیا کچھ رزق ہمیں مل رہا ہے، اس پر ذرا غور کریں کس کس طرح وہ ہم تک پہنچتی ہیں۔ زمین و آسمان کی کتنی قوتیں اس کے لیے کام کرتی ہیں، سورج سے آنے والی تپش، زمین کی گردش، ہواؤں کا چلنا اور ان کے ذریعے سے بادلوں کا کہاں سے کہاں پہنچنا، سمندروں کا بادلوں کو پیدا کرنا، زمین کے اندر کی مٹی، اس کی غذائیں، اس کے بیکٹیریا، کیا کچھ نہیں ہے جو یہ سب مل کر کام کر رہے ہوں۔ اور صرف وہی انتظامات نہیں ہیں بلکہ کتنے ہی انسانوں کے بھی ذریعے جو اللہ کی نعمتیں ہماری ٹیبل تک پہنچتی ہیں، ہمارے دسترخوان پر ہیں، ان میں کس کس کا ہاتھ ہے، کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے کس کس کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے، تو وہ نوالا ہمارے منہ میں جاتا ہے۔ سورہ قریش میں قریش کو نعمت یاد دلائی گئی کہ سردی اور گرمی کے تجارتی سفروں کے ذریعے کس طرح مکہ کی اس وادی غیر ذی زرع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق پہنچانے کا انتظام کیا۔ ان کی تجارت کی حفاظت کے لیے اصحاب الفیل کو تباہ کیا گیا، سورہ فیل میں جیسے ذکر ہے۔ ہمارے لیے بھی آج اسی طرح کے بے شمار انتظامات کرنے والا کون ہے؟ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کچھ دنیا میں چل رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صرف اپنی ہی خود غرضی کے لیے کچھ فیصلے کرتے ہیں، لیکن اس میں پھر دوسروں کے کتنے فائدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے لیے کام کرتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کون ہے جو سارا انتظام کرنے والا ہے؟ کم کہنے میں خاص اور بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کم کہیں تو تم، ہم سب سے خطاب ہے کہ میں سوچوں کون ہے جو مجھے رزق پہنچا رہا ہے، بغیر ہل چلائے، بغیر خون پسینہ بہائے، وہ مجھے کون کھلا رہا ہے، کس طرح مجھ تک آ رہا ہے۔ الہم اللہ، کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے؟ ایسے زبردست انتظامات کرنے پہ کوئی اور قدرت رکھتا ہے سوائے مالک السماوات والارض کے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، جس طرح کہا جا رہا ہے سمجھ میں آتا ہے، کوئی کسی کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اتنی بڑی دلیل ہے اللہ کے ایک الہ ہونے کی۔ اپنے آس پاس غور کرو، اپنی زندگی پر، اپنے ضروریات جو پوری ہو رہی ہیں کس طرح پوری ہو رہی ہیں، یہ دنیا کی ساری نعمتوں پہ ذرا سا غور کرو، اچھی طرح خود سمجھ میں آ جائے۔ کوئی الہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کوئی اور معبود اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہو نہیں سکتا، کوئی اور یہ کام کرنے والا نہیں ہے، کسی اور کو کیسے انسان پکار سکتے ہیں؟ ذرا لاؤ دلیل۔ قل ہاتو، چیلنج دیا گیا، قل ہاتو برہانکم، کہ دلیل لا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ کی بندگی کے سوا کوئی اور عقیدہ اگر سچا ہے تو لاؤ دلیل۔ ظاہر ہے کسی کے پاس کوئی دلیل ہو نہیں سکتی۔ اور یہ اس قدر پرزور آیات صرف مشرکین کے لیے نہیں ہے، صرف انہیں ان کی شرک کی غلطی نہیں سمجھائی جا رہی، ان کے دلوں میں توحید نہیں اتاری جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ان آیات کا مطالعہ، ان پر غور کرنا ہمارے لیے بھی اپنے رب کو اور قریب سے پہچاننے، اس سے تعلق کو بڑھانے، اس کے شکر سے اپنے دلوں کو لبریز کرنے اور اس کی بندگی کے لیے جھکا دینے والا ہو انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہ تعالی ہمیں ہدایت فرما اور ہدایت پہ چلنے والوں پہ شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ الہ کے ویسے ہم مفہوم پچھلی آیات میں بہت اس پہ غور کر ہی چکے ہیں، انشاءاللہ پچھلے درس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ شامل ہے۔ ہمارے لیے بھی کیا بات ہے سوچنے کی، جو شرک جو ہم کہتے ہیں وہ صرف بتوں کا ہی شرک نہیں ہے نا، ہم سے کیا شرک ہو سکتے ہیں، ان سب سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی پناہ میں رکھے ہر شرک سے۔ اور پھر کہا جاتا ہے اگلی آیت دیکھیں، آیت 65، قل کہہ دیجئے، واحد کے صیغے میں خطاب ہے، تو ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب سمجھا جاتا ہے، لیکن اکثر جگہ آپ کے ذریعے اور ہم سے بھی خطاب ہوتا ہے، ہر پرت سے بھی ہو سکتا ہے۔ لا یعلم، نہیں جانتا،
من جو فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، الغیبہ غیب کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، وہ جانتے، ایانا کب، یبعثون دوبارہ اٹھائے جائیں گے، زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اب اس آیت میں ایک اور طرح سے اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کی دلیل آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی اصل غیب کا علم رکھنے والا ہے، جو کوئی اور نہیں رکھتا، تو کوئی اور الہ ہو ہی کیسے سکتا ہے۔ یہاں انداز بیان بھی بدل رہا ہے، پیچھے سوال پر سوال کر کے انسان جو کچھ جانتا ہے، دن اور رات جو مشاہدے کرتا ہے، جن تجربات سے گزرتا ہے، ان کے ذریعے یہ کھلی حقیقت دل میں اتاری گئی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الہم اللہ، کوئی معبود ہو سکتا ہے اللہ کے سوا۔ اب بیانیہ انداز میں بات ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کہہ دو، انسان ویسے مشاہدہ نہ بھی کرتے ہوں، غیب کتنا ہے، کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے، ظاہر ہے انسان کے علم میں نہیں ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے، انہیں کہا گیا قل کہہ دو، سنا دو، بتا دو، اعلان کر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں، اور ہر جاننے والا نہ جاننے والے کو بتا دے، کیا بتا دے، لا یعلم من فی السماوات والارض، کہ اللہ کے سوا، الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، غیب کا علم رکھنے میں بھی کوئی اس کے ساتھ شریک ہی نہیں ہے۔ غیب ہم کسے کہتے ہیں؟ چھپا ہوا، پوشیدہ، مخفی، پردے میں کسی چیز کا ہونا۔ اب غیب کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، کچھ تو وہ ہوں گے جو اللہ کے سوا اس کی کوئی مخلوق نہیں جانتی، مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، اور کچھ چیزیں جو فرشتے جانتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ غیب ہے، اور ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ ہو سکتا ہے آسمان کی دوسری مخلوقات نہ جانتی ہوں، آسمان میں بھی ہم نہیں جانتے کیا کیا مخلوقات ہیں، ہم جو جانتے ہیں فرشتوں کے ذہن میں آتا ہے آسمان کی مخلوق کہیں تو، لیکن اتنی پھیلی ہوئی کائنات میں اتنے کرے، اتنے سولار سسٹم کی طرح کے سسٹم، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی مخلوق ہے، ہم کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں، اور یا وہ ہمارے بارے میں کیا جان سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ کچھ غیب ایسے بھی ہیں جو کچھ انسان جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ ہم انسانوں کا تو کیا حال ہے، ہمیں ابھی اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے نہیں جانتے، ایک دیوار کے پیچھے پردے میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، ہمارے گھر میں بلکہ ہماری پیٹھ کے پیچھے کچھ ہو رہا ہوتا ہمیں نہیں علم ہوتا۔ اور یہ کہ جیسے سازش کرنے والوں کی سازشوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، کتنے ایسے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو تو پتہ ہے جنہوں نے کیے تھے، لیکن دنیا اس سے ناواقف ہے، انہیں پتہ نہیں۔ تو ایسی کم علم اور لا علم مخلوق بھلا کیسے الہ ہو سکتی ہے، یا ذرا سی بھی اس میں شراکت کیسے ہو سکتی ہے اس کی الوہیت میں۔ خالص توحید اور اس پر ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر غور کرنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں کئی طرح سے یہ بات سمجھائی گئی۔ ویسے تو آیات بہت ساری ہیں، لیکن کچھ ہی آیات ہم دیکھ لیں جو اکثر ہمارے مطالعے میں آتی بھی ہیں۔ آیت الکرسی تو روزانہ مطالعے میں ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کے، انشاءاللہ ہم بھی اس کو پڑھنے والوں میں سے ہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید بھی اسی لیے فرمائی آیت الکرسی کی، کہ اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچان سکیں۔ اس میں کہا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اس سے بھی وہ واقف ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم سے سوائے اس کے وہ خود ہی کسی چیز کا علم انہیں دینا چاہے۔ انسان خود سے احاطہ نہیں کر سکتے، غیب کو جاننا تو کیا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اندازہ تک بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنا اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کیا اس کا علم ہے۔ اور جو کچھ ملتا ہے، آج انسان کیا فخر کر رہا ہوتے ہیں، وہ آسمانوں تک پہنچ گیا، سمندر کے تہوں تک پہنچ گیا انسان، لیکن جو کچھ ملتا ہے، جو جتنا جانتا ہے اس کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا کم جانتا ہے۔ تھوڑا سا علم ہے جو اللہ تعالیٰ جب جس کو جتنا دینا چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے، صرف وہی اس کو ملتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 59 میں بھی بہت ہی اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت کو واضح کیا گیا، وہاں پہ کہا گیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ،
اور اسی کے پاس ہے مفاتح، مفتاح کی جمع کنجی، چابیاں، چیز. تو غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. کنجیوں کو بھی کوئی نہیں جانتا جیسے کہا جا رہا ہے وہاں پہ. غیب تو کتنا بڑا ہے، اس غیب تک پہنچنے کا تو کسی مخلوق کا کیا تصور کیا جا سکتا. اس کی جیسے کنجیاں تک بھی اللہ کے پاس ہیں، انہیں بھی کوئی نہیں جانتا کیسی کنجیاں ہیں، کس طرح سے وہ غیب کو اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے. گویا کسی اور مخلوق کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اس تک پہنچنے کا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا کچھ حصہ دے دے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پھر کہا گیا وہ سورہ نام کی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. خشکی پر، سمندر میں، ہر شے سے وہ ہے جو واقف ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو. یعنی ایک ذرا سی تبدیلی، ایک جو ذرا سی کہیں سے تبدیلی آ جائے، کوئی حرکت ہو، چھوٹی سی کوئی حرکت ہو، وہ تک بھی اس کے علم ہے. درخت کے پتے کا گرنا سوچے ذرا سا، وہی اللہ تعالیٰ کے علم کی جیسے وسعت کا اندازہ کروایا جا رہا ہو. کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہیں ہو. اور پھر کہا جاتا ولا حبۃ فی ظلمۃ الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو. خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ خشک و تر کہنا، رتبوں ولا یابس کہنا، یعنی خاصیت سے بھی پوری طرح واقف ہے ہر شے کی، کون سی چیز کیسی ہے کیا ہے. اور نہ صرف واقف ہے بلکہ ہر چیز ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کہا جاتا اللہ تعالیٰ کے علم کی باریکیوں، اس کی وسعت کا اندازہ کروایا گیا اس آیت میں. سوچیں ایک درخت تو کیا، ایک پودے تک کے پتوں کو بھی، اپنے گھر کے پودے کے بھی پتے کتنے ہیں، کب گرتے ہیں، یعنی کتنے پتے ہیں وہ تک نہیں جانتے، کتنے گرے، کہاں گئے، کیا ان کا انجام، کچھ نہیں انسان جانتا. اس سے پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کون سا عمل اس سے چھپا ہوا ہے، ہماری دل کے اندر کیا خیالات گزر رہے ہیں، ہماری زبان کب کیا کہتی ہے، ہماری آنکھیں کب کیا اشارے کرتی ہیں، کون سی چیز ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہے. ہر ایک ذرا ذرا سی حرکت کو بھی وہ جاننے والا ہے. پھر اس رب کے مقابلے میں کسی اور سے انسان کیسے امیدیں لگا سکتا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. وہ جو جس کا علم اتنا حاوی ہو، جو سب کچھ جانتا ہو، ایک ایک فرد کے بارے میں، ایک ایک انسان کے بارے میں، اس کی خرابیاں، اس کی خوبیاں، اس کی ہر ایک کا جو جانتا ہو، اور پھر کسی اور سے انسان کیسے امید لگا سکتا ہے، دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے. شفاعت بھی کوئی اور کیسے کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے پوری طرح کہ کون کس قابل ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے. تو پھر تم یہ کیسے سوچتے ہو کہ وہ کوئی اور آ کر شفاعت کر دے گا، کوئی اور آ کے ہاتھ چھڑا دے گا اللہ تعالیٰ کے غضب سے. وہ ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے. رسولوں کو علم غیب میں کچھ ذرا سا حصہ دوسرے انسانوں سے زیادہ دیا گیا. جیسے سورہ جن کی آیت 26 اور 27 میں کہا گیا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. ہر رسول کو بھی سارا علم نہیں ملتا، جس کو اللہ نے پسند کیا ہو جتنا وہ دینا چاہے. گویا رسول بھی عالم الغیب نہیں تھے، کچھ باتوں کا علم انہیں دیا گیا تھا، مگر وہی اور اتنا ہی جو اللہ چاہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی، خیر البشر جو تھے، تمام انسانوں سے بہتر، خاتم النبیین، انبیاء کے سردار، سید المرسلین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود قرآن میں کہلوایا گیا. کہا جاتا سورہ احقاف کی آیت 9 میں قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے فرمان ہے کہ آپ بتا دیں، آپ کہہ دیں ما کنت بدعا من الرسول وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں. بدعا من الرسول، بدعا ہم جانتے ہیں نا، بدعا کوئی بالکل ہی نئی چیز، کوئی میں ایسا انوکھا کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. صاف صاف بتا دو
کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کوئی اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. لوگ آ کے پوچھتے تک بھی تھے کہ ایسے سوالات کرتے بھی تھے کہ آپ یہ بتا دیں، جیسے کوئی آپ کے رسول ہونے کا ثبوت اس کے ذریعے سے لینا چاہیں. آپ کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ میں تو نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے وہ بھی میں نہیں جانتا. اور بھی جگہ قرآن میں اسی طرح کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی کہ اگر میں کر سکتا تو سارے خیر میں لے لیتا، میں تو نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کل. بخاری اور مسلم اور دوسرے مجموعوں میں تو سوچیں، جیسے بڑے بڑے جو بخاری، مسلم اور دوسرے مجموعوں میں بہت صحیح سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ کا یہ قول نقل کیا گیا. یاد رکھنے والا ہے وہ بھی کہ جس نے دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس نے اللہ پر سخت جھوٹ کا الزام لگایا کہ کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے اے نبی تم کہہ دو کہ غیب کا علم اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے. ابھی جو آیت ہم نے سورہ احقاف کی یاد کی، اس میں بھی وہی بات تھی، میں نہیں جانتا. اور دوسری جگہ بھی ہے کہ میں تو نہیں کچھ علم رکھتا، اور انسان آ کے دعویٰ کریں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، آپ کے پاس غیب کا علم تھا، کہ کوئی کہتا ہے تو وہ تو سخت جھوٹ ہے. ایک اور حضرت حفصہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے وہ بھی، کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پر یقین کر لیا، یعنی ایک تو پوچھنا ہی غلط ہے اور پوچھ کے پھر وہ یقین بھی کر لیا کہ وہ بات سچی ہے، تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہ ہوں گی. کچھ دیر کے لیے گویا وہ شرک میں مبتلا ہو گیا یا کفر میں نعوذ باللہ مبتلا ہو گیا. طبرانی کی حدیث میں ہے کہ وہ جیسے کفر ہی ہے بالکل. یہاں پہ تو ہے کہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، دوسری حدیث میں اس کو کفر کہا گیا. اور پھر آگے کہا جاتا سورہ نمل کی آیت 65 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں شعور رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اچھا، اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی کہ وہ لوگ، وہ جب آ رہا ہے نا کہ وہ شعور نہیں رکھتے، وہ کون شعور نہیں رکھتے؟ وہ جن کو آج مشرکین عالم الغیب سمجھ رہے ہیں، انہیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، ان پر شفاعت کے بھروسے رکھ رہے ہیں. اکثر یہ ہوتا رہا ہے نا، جو پرانے بزرگ گزرے ہیں، انبیاء کرام گزرے ہیں، ان پہ لوگ بھروسے رکھ لیتے ہیں کہ وہ ہماری سن سکتے ہیں، وہ ہماری فریادیں سن سکتے ہیں، وہ ہماری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں. کسی کو داتا، کسی کو غوث کا نام دے دیا ہو، ان کے قبروں پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہوں، ان سب کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ تو خود نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کب آئے گی اور حشر کب ہوگا، وہ خود اس سے ناواقف ہیں. ایک طرف یہ کہ سارا علم اللہ کے پاس ہے، دوسری طرف یہ کہ دوسرے کتنے لا علم ہیں جن کو لوگ شریک کر رہے ہیں، وہ صاف صاف بتا دیا گیا وما یشعرون ایان یبعثون، اور شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کب وہ دوبارہ سے حشر ہوگا. اب یہاں پہ آخرت کی بات آ گئی، کیونکہ آخرت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، تو اسی سے پھر آخرت کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے. مشرکین و کفار کے بارے میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ان کے کیا عقیدے ہیں، جیسے وہ بتایا جا رہا ہے. بل دارکا آیت 66 میں، بلکہ دارکا گم ہو گیا ہے، علمہم ان کا علم، فی الآخرتی آخرت میں، آخرت کے بارے میں، بلکہ ہم وہ فی شک منہا، وہ اس سے شک میں ہیں، بل ہم منہا امون، بلکہ وہ اندھے بنے ہوئے ہیں، وہ اندھے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ جس طرح کہا جا رہا ہے بل دارکا، الدارکا کا جو ایسے لفظ ہے دال رے کاف، اس کا روٹ ورڈ، اس کا بھی مفہوم کئی طرح سے سمجھا گیا. ایک مفہوم جیسے تھک کر رہ گیا یا گم ہو گیا. درک ویسے تو جیسے درجہ جو ہم کہتے ہیں نا، اس کو اوپر کے جو مقامات اسٹیپس کے لیے آتا ہے نا، کہ بلند درجوں کے لیے ایک کے اوپر ایک درجہ ہو، اور نیچے کی جب بات ہو تو وہ درک کے نیچے کے اسٹیپ، جیسے قرآن میں درک کے اسفل آتا، بالکل نیچے، وہ جہنم کی گہرائیوں میں ہوں گے، کہنے کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ وہ نیچے، سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے منافقین، جسے کہا گیا. اور بھی معنی ہوتے ہیں. ادراک کا لفظ اردو میں بھی عربی میں بھی ہم پڑھتے ہیں
اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سمجھ میں آنا، جیسے وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ قاریہ کیا ہے؟ تو کسی چیز کو جاننے کے لیے بھی ہوتا ہے نا کہ انسان اس کی گہرائی میں اترے، اس کی گہرائی میں جائے، یعنی اس علم کو اپنے دل میں اتارنے کی جس کوشش کرے، تو اس کے لیے آتا ہے کہ ادراک کا سمجھنا۔ تو لیکن اصل مفہوم جو یہاں پہ ہے وہ کیا ہے؟ جیسے بلی دارا کا گم ہو گیا ہے، وہ بالکل گڈمڈ ہو گیا ہے کہ بھی معنی ہوتے ایک دوسرے میں مکس ہو جانا۔ علمہم فی الآخرہ، ان کا علم آخرت کے بارے میں۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اصل عقیدہ تو صحیح تھا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن وقت کے ساتھ وہ آخرت کے انہوں نے سارے اس کو علم کو گڈمڈ کر دیا۔ اسی چیز کو جیسے سورہ نبا کی شروع میں کہا گیا، ان النبأ العظیم، وہ کس بارے میں پوچھا، اما یتساءلون، وہ کس بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کیا وہ بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، جس کے بارے میں وہ مختلف چہمہ گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بہت سی مختلف باتیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ مختلف باتیں کس کس طرح کی ہوتی ہیں کہ آخرت کو یہ سمجھنے کے بجائے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، اس کے بجائے کئی طرح کے عقیدے جو انہوں نے بنا لیے، اس کی بات ابھی ہم یاد بھی کرتے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا کہ بلہم فی شک منہا، بلہم منہا امون، یعنی توحید کا انکار کرنے والے ایسا نہیں ہے کہ بہت غور و فکر کرنے کے بعد کسی کھلی دلیل کی بنا پر شرک کر رہے ہو، یا آخرت کا انکار کرنے کی کوئی انہیں صاف دلیل مل گئی ہو کہ آخرت نہیں ہونا ہے، بلکہ کیا بات ہے کہ وہ اس کی طرف سے بس شک میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کا مرض کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے، اس کی وضاحت اصل میں یہاں پہ ہو رہی ہے اس آیت میں، کہ آخرت کو مان لینے سے اصل میں انسان پر جیسی عظیم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ انسان کا کیا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرے اور ان ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتا ہے، اس کے لیے پھر آسان راہیں ڈھونڈنا چاہتا ہے، آسان راہیں ڈھونڈ لیتا ہے، بلکہ کہ جیسے فلاں کی سفارش مل جائے گی، ایک آسان کام کر لوں اور بخشش کی ضمانت مل جائے، یا ویسے ہی بھروسہ رکھ لے کہ بس آج مجھے ساری نعمتیں مل رہی ہیں تو کل بھی مل جائیں گی۔ یہ ساری باتیں قرآن میں آتی ہیں نا، کفار جو کہتے تھے کہ اس طرح سے بس کر لیں اور بس کام بن جائے، آج فرشتوں کی دیویاں بنا کے ان کو خوش کر لیں اور وہاں پہ بس وہ شفاعت کر دیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ انبیاء کے قوموں نے کیا کیا؟ بس ہمارے جو رسول تھے، ہمارے جو نبی تھے، وہ تو بس ہمیں بخشوانے کے لیے آئے تھے، وہ ہمیں بخشوا دیں گے اور بس چھٹی، آج ہم جو چاہے کرتے رہیں اور بخشش تو بس ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بلدار کا علم فی الآخرہ، کیسا گڈمڈ ہو گیا ان کا علم، آخرت کو کیا سمجھ رہے ہیں، وہاں پہ بس کام کسی طرح چل جائے گا۔ بلہم فی شک منہا، اور اصل بات اگر سوچیں کسی چیز کے بارے میں پورا یقین ہو کہ وہ پیش آنی ہی آنی ہے، ایک چھوٹی سی بھی چیز مجھے ابھی پتا ہو کہ ابھی ایک شام میں مہمان کو بھی آنا ہے تو اس کے لیے کام کریں گے، اٹھ کے تیاری کر رہے ہوں گے، شک ہے کسی نے کہا شاید آ جائے شاید نہ آئے، تو تیاری ویسی ہو نہیں سکتی، اور چیزیں بھی ہو سکتی، امتحان کی ڈیٹ مل گئی تو اس کے لیے کیسی تیاری ہوگی، نئی ڈیٹ ملے تیاری نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اگر آخرت کے لیے بھی جو انسان شک میں پڑے ہوئے ہوں، اگر ویسا کام نہیں کر رہا ہے جیسا آخرت کے لیے کرنا چاہیے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو پورا یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے کہا جاتا بلہم فی شک منہا، اور پھر کیا ہے بلہم منہا امون، اور اس سے بھی بڑا کیا درجہ ہے کہ وہ اس کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، امون اندھے بنے ہوئے ہیں، سوچنا نہیں چاہتے اس کے بارے میں، اس کے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی ہر برا عمل آسانی سے کر رہا ہو، اس کے آخرت کی تیاری سے بالکل غافل ہو، تو کیا مطلب ہے؟ بالکل یہی کہ وہ اندھا بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں سوچنے ہی نہیں چاہتا، اپنی من مانی کرنا چاہتا ہے۔ اور عام انسانوں کا دیکھتے ہی ہیں کس طرح موت کا لفظ نہیں سننا چاہتے گفتگو میں، قیامت کی بات نہیں کرنے دینا چاہتے، کہ وہ سنے تو جیسے کوئی بڑی نحوست کی بات ہے، اس کو یاد کرنا پڑے گا، اس کی تیاری کرنی پڑے گی، اس کو یاد ہی نہیں کرو، اس کا ذکر ہی نہیں کرو۔ حالانکہ موت کو تو کس طرح ہر وقت یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شادی کے خطبوں میں بھی جو آیات آپ پڑھتے تھے اس میں موت کی بات آتی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ
اور نہ تم کو موت آئے اس حال میں کہ تم اسلام کی حالت پر ہو. تو اس طرح سے یاد کرنے کی ضرورت ہوتی موت کو تو ہر وقت ہی، اور وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں. آیت 67 دیکھیں. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کیا جب کننا ہو جائیں گے ہم ترابن مٹی، و آباؤنا اور ہمارے آبا ہمارے ماں باپ، انا کیا ہم لمخرجون نکالے جائیں گے. کیا جو ہے تاکید کا، جیسے کیا ایسا ہوگا، کیا ضرور ہم نکالے جائیں گے. اب یہ ان کا سوال آ رہا ہے، کفار کا قول، ان کے پروپیگنڈے، وہ بھی پرزور سوال کرنے کے لیے، پرزور اپنی بات کرنے کے لیے سوال کے انداز میں کر رہے. سوال بھی ایک نہیں، دو دو، کہ اذا کننا ترابن، کیا ہم ہو جائیں گے مٹی، اور انا لمخرجون، کیا ہم نکالے جائیں گے. اب یہ سوال کو دیکھیں تو کس طرح ہے نا، بالکل مذاق اڑانے والا بھی انداز ہے کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہمارے آبا بھی، ہمارے ماں باپ جو آج مٹی میں مل چکے، وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہم نکالے جائیں گے دوبارہ. اب یہ پروپیگنڈے جو ان کے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننے کے لیے، جس طرح وہ کر رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے، اس کے لیے آتا ہے کہ اس طرح کے وہ سوال کرتے تھے کہ کیا ہم مٹی بن جائیں گے، کیا ہم اس وقت نکالے جائیں گے. اور کیا ان کی باتیں تھیں، لقد یاد ہوگا، ڈبل تاکید کے لیے کہا جاتا ہے نا، بہت ہی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے لقد آتا، بے شک ضرور. وعدنا وعدہ کیا گیا ہم سے، ہذا یہ، نحنو ہم، و آباؤنا اور ہمارے باپ دادا، من قبلو ہم سے پہلے. ان کے معنی ویسے اگر بھی ہوتے، لیکن آگے الا آ رہا ہے تو اس کے معنی جیسے نہیں کے ہوتے. ان ہذا نہیں یہ، الا مگر، اساطیر الاولین. اساطیر اس طرح کا پلورل، بالکل اسٹوری کی طرح کا لفظ ہے نا، کہ کہانیاں، الاولین پہلے لوگوں کی، کہ وہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اب یہ ان کی باتیں، ان کے پروپیگنڈے ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آخرت کی جو آپ یاد دہانی کر رہے ہیں، جو آپ آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کو وہ مذاق میں اڑاتے تھے کہ وہ تو کیا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے تو ہم سے، ہمارے آباء و اجداد سے پہلے بھی کی گئی. مذہب کو فرسودہ کہنا آج کا بھی فیشن ہے نا، جیسے کوئی بہت پرانی بات ہو، یہ تو پہلے کے لوگوں کی باتیں تھیں، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کے لیے بس مذہب کی باتیں کرتے تھے، ایسی تو باتیں ہوتی رہی ہیں، وہ کہتے ہیں. اور اس میں انداز کس طرح ہے نا، جس طرح اساطیر الاولین کہنا ہی مذہب کو جیسے کوئی پرانے زمانے کی کہانیاں، بالکل وہی بات جیسے اردو میں ہم فرسودہ کہتے ہیں نا، کہ فرسودہ خیالات رکھتے ہیں، کوئی پرانے خیالات رکھنے والے ہیں. اور بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو بہت ہی ماڈرن، بہت ہی جدید علم رکھنے والے، اپنے آپ کو بہت جاننے والے ہیں، اسکالر اپنے آپ کو ان میں سے کتنے تو سمجھ رہے ہوں، اس دھوکے میں ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے علم اور مشاہدے میں کمی ہے. اگلی آیت میں جیسے ان کا اصل مرض کی نشاندہی کر دی گئی کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ باتیں مذہب کے بارے میں بتاتے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں جواب دیا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا، ان سے کہو، قل، آیت 69 میں، سیرو فی الارض، کہ سیر کرو، نکلو، چلو پھرو زمین میں، فندرو پھر دیکھو، کیفا کیسا، کانا تھا عاقبت المجرمین، مجرمین کا کیا انجام تھا، اس کو دیکھو، جیسے کہا جا رہا ہے. اب یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل کیا بات ہے، ان کی اپنی کمی، یہ بات کہنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے میں، یا پرانی کہانیاں مذہب کو کہنا، اصل کیا بات ہے کہ انہوں نے خود آنکھ کھول کے دیکھا نہیں ہے. صرف زمین کو آنکھ کھول کر اگر دیکھ لیں، اور یہ سیرو فی الارض کی جس طرح یہاں ہدایت کی جا رہی ہے، سیرو کا تو امر کا سیر ہے نا، کہ سیر کرو، چلو پھرو زمین میں، تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے نکلو، چلو پھرو. تو سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ اس ہدایت پر ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. اپنی سیر و تفریح، اپنی ویکیشن کو ہم عبادت بنا لیں. اکثر سیر ہم اردو میں تو بے مقصد چلنے کو کہتے ہیں، لیکن مقصد کے ساتھ سیر و تفریح کریں، اپنے علم اور مشاہدے کو بڑھائیں. اور خاص طور پہ کیا دیکھنے کی ضرورت ہے، فندرو دیکھو، کیف کان عاقبت المجرمین،
ان کا انجام کیسا ہوا پچھلی قوموں کا۔ پیچھے ہم دیکھتے ہیں سورہ نمل میں ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلی صورتوں میں بھی، کہ جن قوموں کے حالات بیان کیے گئے ان کے حالات جاننے کی کوشش کریں، دیکھیں، آنکھیں کھول کر دیکھو، پچھلے قوموں کے آثار پر عبرت کی نگاہ ڈالو۔ اگر ان کے جو آثار ہیں وہاں پہ جائیں دیکھیں تو کسی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں، خود زمین وہ کہانیاں سنا رہی ہوتی ہے کہ کیسے وہ لوگ تھے، ایک وقت میں کیا انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا تھا۔ ابھی پیچھے قوم سمود، عاد، ان سب کے جو واقعات ہم نے پڑھے، یا قوم نوح، ہر ایک اپنے طور پہ تو کیا سمجھ رہا تھا، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو بالکل یہی بات کہی تھی کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، اساطیر الاولین ہے، یہ تو بڑی پرانی باتیں ہیں۔ اور پھر کیا ان کا انجام ہوا، کس طرح ایک ہی لپیٹ میں سب کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرو، اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا انجام ہو سکتا ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اگر ان پہ نظر ڈالیں، شعور کی نگاہ سے دیکھیں، ذرا عبرت کی نگاہ سے دیکھیں ان آثار کو، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مجرموں کا انجام اس دنیا میں یہ ہوتا رہا، اور ہوتا بھی ہے، اگرچہ دارالجزا نہیں ہے، بہت ہی برائیاں کرنے والے بہت اچھی زندگی گزار کے امن کے ساتھ ہی ختم بھی ہو سکتے، لیکن کبھی کچھ جرائم پہ اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سکتا ہے، اسی کے لیے دوسروں کو دکھا بھی دیا جاتا، وہ آثار اسی لیے چھوڑے بھی گئے۔ قرآن میں خود آتا ہے نا کس طرح ہم نے انہیں عبرت بنا دیا، ان کے آگے ان کے پیچھے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اصحاب سبت کی بات ہو یا اصحاب لوط کی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا کے اس کو رکھا۔ آج بحر لوط جو ہے، بحیرہ لوط، اس کو دیکھیں تو وہ کیا ہے، اصل عبرت ہے، ساری دنیا کے لیے عبرت بنا ہوا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ اس طرح پکڑ سکتا ہے تو پھر آخرت کی پکڑ کیسی ہوگی، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑے گا۔ وہ جو اس دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، معافی کرنے والا ہے، وہ تو ضرور ہی معاف کر دے گا، یہ تو ایسے ہی بس ڈرانے والے، یہ ملا، یہ مولوی ڈرا رہے ہیں، وہ جا کر دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے عذاب کیسے آئے، کیوں لوگ پکڑے گئے۔ تو یہ جب ہو سکتا ہے اس دنیا میں تو آخرت میں کیوں نہیں ہو سکتا، یہ سبھی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح سے عبرت کی نگاہ ڈالنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔